پی ٹی آئی کے جو اسیر رہنما ہیں وہ رسیاں ہیں حکومت سے مذاکرات کرنے کے، وہ خط لکھ رہے ہیں، لیکن وہ صرف اپنی جماعت کو نہیں، وہ آپ کی حکومت کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ملاقات کرنے دیں۔ تو پہلے ملاقات ہو یا پہلے مذاکرات ہو، یہ وہی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ جی پہلے انڈا آیا کہ پہلے مرغی آئی، یا بھارت کے ساتھ پہلے کشمیر پہ بات ہو یا پہلے تجارت ہو۔ تو اس پہ ذرا کمنٹ فرما دیجئے گا۔ دوسرا، آپ نے ڈینائی کر دیا، آپ نے کہا کہ سی ای سی ابھی فیصلہ کرے گی، لیکن خبریں سر آ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، تو خبریں یہی ہیں پکی پکی کہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہی ہے۔ تو آپ لوگ ایسے موقع پہ جوائن کریں گے جب عوام پہ پیٹرول کا بم گرایا گیا ہے، عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ ملاقات جو ہے وہ خان صاحب کی ضرور ہونی چاہیے۔ ٹھیک، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ٹھیک، اور یہ علی بخاری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ جو بھی ہو، دیکھیں یہاں وہ مائنس والی چیزیں نہیں ہیں نا، یہ تجربے کر کے دیکھ لیے گئے، مائنس بھٹو، مائنس بے نظیر، مائنس آصف، مائنس میاں نواز شریف صاحب، مائنس خان صاحب، مائنس جو بھی ہیں، وہ نہیں چلے فارمولے۔ تو لیڈرشپ ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں ایک چیز پولیٹیکلی طور پر ضرور ہونی چاہیے، خان صاحب کی ملاقاتیں بھی۔ دوسرا، جو ان کا سینئر کیڈر ہے وہ بھی اس کو آن بورڈ ضرور لیا جائے، جیسے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، کچھ اور ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی باہر اس طرح کی سیاسی شخصیت، معذرت کے ساتھ جو سب ہیں، بہت سارے ہیں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے جس کی پرانی ساری چیزیں ہوں اور بڑی سیاسی ان کی جد و جہد رہی ہو۔ تو وہ ایک جب تک ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، ان کا کوئی، تو میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ابھی ایک کافی وقت ہو چکا ہے، تو میں اپنے انتہائی محترم بھائی اختیار ولی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور ملاقاتوں میں کوئی پیش رفت کروائیں، اور ہم بھی ضرور اس میں ہماری پارٹی کی طرف سے بھی یہ اس بات کو بندوق آپ سپورٹ اختیار کیا ولی جائے خان گا۔ کے کندھے پہ رکھ کے کیوں چلا رہے ہیں؟ سر بلاول بھٹو صاحب سے کہہ دیں، وہ ان کی وزیر اعظم زیادہ سن لیں گے۔ جی جی بالکل، دیکھیں انہوں نے بات کی ہوگی۔ ہم پولیٹیکلی ڈائیلاگ کے، ٹیبل ٹاک کے حامی ہیں شروع سے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے حکومت میں بات کی، دیکھیں یہ ہمارا سی سی کا فیصلہ ہے۔ میری ذاتی رائے اگر لی جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ جی بالکل گورنمنٹ میں آنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب الیکشنز ہوئے یا اس سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس وقت سب ساتھ تھے۔ جب الیکشن ہوئے تو پی ایم ایل این نے ہمارے خلاف بڑا اسٹرانگ محاذ بنایا، ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں بڑا ٹف ٹائم ہمیں دیا۔ ہمیں تو اسٹرانگ ہولڈ میں ہمارے جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں وہ تو ان پی ایم ایل این یا ان کے الائیز آئے ہیں۔ پی ٹی آئی تو جو ان کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے، اگر آپ رورل حیدرآباد سے شروع کریں پنجاب کے بارڈر یا بلوچستان کے بارڈر تک، جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، وہاں پہ تو پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تیسرے، چوتھے، پانچویں نمبر پہ آئے ہیں۔ ہمیں تو انہوں نے آ کے ٹف ٹائم دیا، لیکن جب الیکشن کے ریزلٹ آئے تو جو بھی سلسلہ تھا، ہم نے تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو سپورٹڈ لوگ تھے، آزاد اراکین، انہوں نے کہا تھا بھئی آپ حکومت بنا لیں، غیر مشروط ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب اس وقت ان کی کوئی سیاسی قیادت ایسی نہیں تھی جو مثبت جواب دیتی۔ سیاسی بیوقوفی تھی اس وقت ان کی۔ رابطہ کیا تو ہم نے ان کو اس لیے سپورٹ کی کہ اس وقت کرائسس تھا۔ اگر ہم لوگ گورنمنٹ کی فارمیشن میں حصہ نہ ڈالتے تو نئے الیکشن کی طرف جاتے۔ آپ کہتے ہیں کہ اب حکومت میں جانا چاہیے؟ دیکھیں میں کیوں جانا چاہیے، پیٹرول لیوی بالکل ایشوز ہیں، لیکن جو کچھ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کارکردگی رہی اور اس کے بعد جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بڑی قربانیاں دیں، بڑا سخت فیصلے کیے، اور لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب پوری دنیا سے لوگ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، مختلف دنیا کے سربراہ مملکت یہاں پہ آئے ہیں۔ بڑی رپورٹ ہے کہ ایف ڈی آئی 15% ڈاؤن ہو گئی ہے۔ سر میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں جہاں پہ ایک روشنی کی کرن ہوتی ہے، اچھائی کی بات ہوتی ہے، وہاں دنیا کے انویسٹرز آتے ہیں۔ وہ وہاں کبھی نہیں جاتے جہاں پہ ہو کہ جی یہ ملک ڈوب رہا ہے یا کوئی اچھائی نہیں ہو رہی۔ یہ تو ایک بڑے مشکل کرائسس سے
موجودہ گورنمنٹ نے نکلی ہے اور اب ہم ایک اچھے کی طرف جا رہے ہیں, ہمیشہ اچھی کی سوچنا چاہیے. تو اب تو اس میں ظاہر ہے فیصلوں میں پیپلز پارٹی کا عمل دخل اس حد تک رہا کہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا. بہت ساری چیزوں میں ہمیں اعتراضات رہے, لیکن یہ سخت فیصلے ملک کے لیے کرنے پڑے.